ہاں جی، آج کے ہماری پوڈ کاسٹ کے گیسٹ ہیں ناصر کسوری صاحب، جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں بیکن ہاؤس اسکولنگ سسٹم کے، جو کہ ایک بڑا ریولیوشنری پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں. اٹس کالڈ ہوم برج، جو کہ اے لیولس کے بچوں کے لیے بہت فلیکسیبل ہے، بہت افورڈیبل ہے. گھر سے رہ کے بھی، اٹس اے ہائبرڈ ماڈل، گھر سے بھی پڑھیں گے اور آپ اسکول میں بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں. ریولیوشنری آئیڈیا. اس کی کیا فیس اسٹرکچر ہے، اس کا کیا ایڈمیشن کرائٹیریا ہے، اس سے بچوں کو کیا کیا اپرچونیٹیز ان فیوچر مل سکتی ہیں اور کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں. آئیے آج کی پوڈ کاسٹ میں سنتے ہیں. ناصر صاحب, thank you so much for joining in. Pleasure to be here. So as an educationalist, آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں ایجوکیشن کے کیا چیلنجز رہے ہیں اینڈ وائی از اٹ کہ ہم when it comes to the global graph ہم لوگ ڈیولپنگ کنٹریز میں تھوڑا پیچھے کیوں ہیں؟ What's your take on it? I mean, I think kind of two questions. It's of course been very challenging, کافی challenging period رہا ہے پچھلے 2 سال میں in particular because of COVID. I think صرف پاکستان میں نہیں بٹ پوری دنیا میں جو پوری دنیا کے اندر جو اسکولز ہیں ان کے اندر جو ایک صدیوں سے ایک ایجوکیٹ کرنے کا طریقہ چل رہا ہے, that's a very face to face way of doing things. تو آئی مین یہ بہت بڑا چیلنج ہم ساروں کے لیے تھا اینڈ اٹ واز اے بگ لرننگ ایکسپیرئنس جب ایک دم اسکول بند ہو گئے آف کورس. اور جو اب تو تھوڑا سا اٹ سیمز نارمل اینڈ روٹین جو آن لائن ٹیچنگ ہے بچوں کو بھی عادت ہو گئی ہے, بٹ شروع میں بہت مشکل تھا. ٹیچرس کو آن لائن میڈیم میں پڑھانے کی عادت نہیں تھی, ٹولز اتنے ڈیولپ نہیں تھے, بچوں کو عادت نہیں تھی, تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. لیکن I'm happy کہ I think schools around Pakistan and especially I'm very proud of Beacon House کے teachers نے اس چیلنج کو لیا ہے اور they've transitioned very well to online education. تو حالانکہ چیلنج تھا, I think اس کے اندر ہماری لرننگ بھی بہت زیادہ ہوئی تھی ایز این انسٹیٹیوشن Beacon House کے اندر. اینڈ جو پورے ملک کا جو ایک ایجوکیشن سسٹم ہے اس چیلنج میں سے کافی زیادہ لرننگ آئی ہے اور ہم ساروں نے کافی سیکھا ہے کہ ہاؤ وی کین ٹیچ یوزنگ ٹیکنالوجی. اور جو حالانکہ اب ہم اسکولز میں واپس چلے گئے ہیں لیکن ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ ٹیکنالوجی کی ہر قسم کی ایون بریک اینڈ مارٹر ٹیچنگ میں بہت اہمیت ہے. تو ٹف پیریڈ تھا ایجوکیشن میں, لیکن آئی تھنک اللہ کا شکر ہے کہ ہم سارے خود بھی ایجوکیشنسٹ ہیں, لیکن اس پیریڈ میں ہم نے بھی کافی کچھ سیکھا ہے. دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے جو خاص طور میں پاکستان کے اندر جو چیلنجز ہیں, ایک تو اگین میں تھوڑا سا فرام دا ٹیکنالوجی پوائنٹ آف ویو بھی کہہ سکتا ہوں کہ ایک تو کچھ انفراسٹرکچر لمیٹیشنس کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ ہیں, تو جو تھوڑے سے پرائیویٹ اسکولز ہیں اور جو ان کی جو ٹارگیٹ ڈیموگرافک ہے, جو فیملیز ہیں, ان کے پاس ڈیوائسیز بھی ہیں. تو اس سچویشن کے اندر ایجوکیشن تعلیم کو جاری رکھنا کمپیریٹیولی آسان تھا. آئی تھنک جو تھوڑے سے لو فیچر اسکولز ہیں اور جن لوگوں کے پاس اور جس ڈیموگرافک کو وہ ٹارگیٹ کرتے ہیں, ادھر اس پیریڈ میں کمپیریٹیولی زیادہ مشکلات پیش آئی ہیں بیکاز وداؤٹ بینڈ ویتھ یا ڈیوائس ہونا آن لائن ایجوکیشن دینا کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس سیگمنٹ میں کمپیریٹیولی آئی تھنک لرننگ لاس زیادہ ہوا تو ہر جگہ ہے لیکن ادھر زیادہ ہوا ہے. تو وہ ایک ہے انفراسٹرکچر لمیٹیشن. آئی تھنک وہ ٹائم بہتر بھی ہو رہی ہے بیکاز 3G 4G پینیٹریشن پاکستان میں اب 50% سے زیادہ ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ وہ ایشو جو ہے وہ گریجولی ایڈریس ہو رہا ہے آٹومیٹکلی تھرو دا پرائیویٹ سیکٹر تھرو انکریزنگ پینیٹریشن آف 3G 4G. اور ایک اور بات ہے جو پاکستان کا ایک جو سب سے بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے آئی تھنک ہم ڈیولپڈ کنٹریز کے ساتھ نہیں کمپیٹ کر سکتے ان ٹرمز آف ایجوکیشن, اینڈ دین اوبویسلی اگر ایجوکیشن آپ کی کمپیٹیو نہیں ہوئے گی تو اور بھی بہت جگہوں میں آپ کو مسئلے ہوئیں گے, از بیکاز آف کوالٹی آف ٹیچنگ. آئی تھنک جو ٹیکنالوجی ہے
اس کے ذریعے ایک بہت ہمارے پاس ایک یونیک اپرچونٹی ہے پاکستان میں کہ یہ جو کوالٹی ٹیچنگ والا بیریئر ہے نا اس کو ہم کراس کر سکتے ہیں. جیسے جیسے 3G 4G پینیٹریشن پاکستان میں بڑھ رہی ہے, جو کوالٹی ٹیچنگ کی کا ڈیفیسٹ ہے, جو ڈرتھ آف کوالٹی ٹیچرز ہے, اس کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ کے اکثر جو اچھے ٹیچرز زیادہ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن تعداد میں زیادہ آپ کے پاس شہروں میں اربن ایریاز میں کوالٹی ٹیچرز ہوتے ہیں. تو ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ پھر ان کی نالج کا فائدہ اٹھا کے آپ پورے ملک کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. تو سب سے بڑا چیلنج تو پاکستان میں کوالٹی ٹیچنگ کا رہا ہے. اینڈ آئی تھنک جو ہم نے سبق کووڈ کے دوران سیکھے ہیں ڈسٹینس لرننگ کے بارے میں, یہ جو لیسنز ہیں ان کو ہم استعمال کر کے جو پاکستان کے اندر اوور آل کوالٹی آف ٹیچنگ ہے اس کو ہم بہت بہتر کر سکتے ہیں. تو چیلنجز ہیں لیکن میں اوور آل کافی آپٹمسٹک ہوں. جی زبردست. اچھا, جو ٹریڈیشنل اسکولنگ جو ہمارا سسٹم ہے ورسز اے لیولز او لیولز ہے, اس میں اوبیسلی آپ لوگ بھی کافی عرصے سے اس میں کام کر رہے ہیں. تو اے لیولس کی اگر ہم خاص طور پہ بات کریں تو اس میں ایک اسٹوڈنٹ کو کیا ایج ہوتا ہے, اینڈ لائک از ہی ویل پریپیئرڈ اور ہی اور شی دا اسٹوڈنٹ از ویل پریپیئرڈ فار دا فیوچر, اس میں کیا ڈائنامکس ہوتے ہیں؟ جی, آئی تھنک جو ہمارا لوکل کریکولم جو ہے گورنمنٹ نے حالانکہ کہا ہے کہ اس پہ وہ نے ایفرٹ تو کیا, لیکن ابھی بھی وہ بہت زیادہ میمورائزیشن روٹ لرننگ بیسڈ ہے. وہ پورے طریقے سے وہ ٹرانزیشن نہیں ہو سکا. آئی تھنک جو اے لیولز اور لوکل کریکولم کے اندر سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جو اے اینڈ او لیولز ہیں اس کے اندر زیادہ فوکس ہے آن کنسیپچول لرننگ. تو آپ اکثر اگر اے لیول کے امتحان کا سوال دیکھیں تو وہ صرف یہ نہیں ہوئے گا کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ کس تاریخ نے فلانے بندے نے یہ چیز کی تھی. اس طرح اینالیٹیکل کویسچن زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ ایک سچویشن کو انالائز کر کے اس کے اوپر اپنی اوپینین دیں. تو وہ تھوڑا سا اس کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ آپ کو صرف سیکھنے کے علاوہ آپ کو انفارمیشن پروسیس بھی کرنی ہوتی ہے اور ادھر سے کچھ کنکلوژنز آپ کو ڈرا کرنی ہوتی ہیں. تو سب سے میں آپ کو بتاؤں جی, سب سے اہم چیز ایجوکیشنسٹ کے لیے یہ ہونی چاہیے کہ بچے کو لائف سکلز آپ سکھائیں اور ریسرچ سکلز سکھائیں, انالیسس سکلز سکھائیں. تو جب آپ کا کریکولم جو ہے اور ایجوکیشن سسٹم ہے وہ انالیسس اور ریسرچ کو انکریج کرے گا تو اس کے اندر بچے کی آٹومیٹکلی لائف سکلز ڈیولپ ہوئیں گی. اگر صرف روٹ میمورائزیشن پہ فوکس ہوئے گا تو وہ پھر صرف فیکٹس اینڈ فگرز یاد رکھیں گے, جو کور لائف سکلز ہیں وہ نہیں سیکھیں گے. تو جنرلی جو بیکاز آبویسلی ایک برٹش سسٹم ہے, ان کا جو اپروچ ٹو ایجوکیشن ہے تھوڑا سا ہمارے سے زیادہ ایوالوڈ رہا ہے ان دا پاسٹ. تو وہ ان کا فوکس زیادہ اس چیز پہ ہے. تو ایک تو بچوں کی لائف سکلز زیادہ ڈیولپ ہوتی ہیں. وین آئی سے لائف سکلز ریسرچ انالیسس اس قسم کی چیزیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ وین یو لک ایٹ جو ان کو اسکلز کالج میں چاہیے ہوئیں گی امیڈیٹلی آفٹر دے گریجویٹ, اس کے ساتھ بھی یہ زیادہ میچ کرتی ہیں. جب آپ ایک دفعہ اگر اچھے پرائیویٹ کالج میں جائیں گے پاکستان میں, آپ لامز میں چلے گئے, آئی بی اے میں آپ جائیں, میں خود گیا تھا, ادھر ساری انالیسس ہوتی ہے. آپ اگر لامز جائیں گے تو وہ کوئی آپ کو ادھر رٹا نہیں مارنے کو کہے گا. تو آپ کی ان اچھے پرائیویٹ کالجز کے لیے تیاری بھی ذرا بہتر ہو جاتی ہے اگر آپ ایک اچھی فارن کوالیفیکیشن کر لیں. اچھا, آئی واز لوکنگ انٹو بیکن ہاؤس اور اس پہ تھا کہ یو لانچنگ اے پروگرام کالڈ ہوم برج. That's right, جی. So what is Homebridge اور یہ کیا ہے and how is it different from other programs that are being offered? جی, well, it's kind of in a way the culmination of a lot of things we've learned. جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم بھی بیکن ہاؤس predominantly تو ایک brick and mortar school ہے اور ہم نے ٹیکنالوجی کے ساتھ تھوڑا بہت obviously ایکسپیریمنٹ کیا تھا, کسی حد تک ہم نے یوز بھی کی تھی in our schools. لیکن کووڈ میں جو ہمیں ایک کریش کورس ملا ہے
in how to deliver education effectively online, ہم بیسکلی اس کو ہم آپ یوٹیلائز کرنا چاہ رہے ہیں ان این افیکٹو وے. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان کے اندر کوالٹی ٹیچنگ کے ایشوز ہیں, اکثر انفراسٹرکچر کے بھی ایشوز ہوتے ہیں. آپ کے پاس ہر جگہ پہ وہ بلڈنگس کوالٹی انفراسٹرکچر نہیں ہوتا ریکوائرڈ فار کوالٹی ایجوکیشن. تو ہوم برج بیسکلی ہم نے ایک وی کال اٹ ہائبرڈ ایجوکیشن سسٹم, جس کے اندر جو آن لائن ٹولز ہیں ان کا بھی پورا بینیفٹ اسٹوڈنٹس کو ملتا ہے, اور جو بیکن ہاؤس کا فزیکل انفراسٹرکچر ہے اس کا بھی ان کو بینیفٹ ملتا ہے. تو دا وے دا پروگرام ورکس اسینشلی از, ہم انیشلی شروع تو اے لیولس کے ساتھ کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ فیوچر میں ہم اور بھی کوالیفیکیشنز لے کے آئیں گے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو موسٹ آف دا لیکچرز دوز آر ڈیلیورڈ آن لائن. تو ہمارے پاس ریکارڈڈ لیکچرز بھی ہیں جو ہم نے پاکستان کے بیسٹ اے لیول ٹیچر سے کروائے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ہمارے لائیو لیکچرز بھی ہیں چھوٹے گروپس میں, 1 teacher to 25 اسٹوڈنٹس, جو ایک ایکچوئل کلاس روم انوائرمنٹ میں ہوتا ہے, ان کو ہم سبجیکٹ ٹیچرز کہتے ہیں. اور جو لائیو جو ریکارڈڈ لیکچرز ہیں وہ اس طرح ہے جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہے گا امریکن یونیورسٹیز میں ایک بڑا لیکچر ہال ہوتا ہے, ادھر ایک پروفیسر لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے اور 200-300 بچے سن رہے ہوتے ہیں, اور پھر بعد میں وہ انڈیویجول اپنی گروپس میں جاتے ہیں, ان کی وہ گروپس ہوتی ہیں جہاں وہ زیادہ انٹریکٹیو کلاسز ہوتی ہیں. تو ریکارڈڈ لیکچرز ہوئیں گے, اور اس کے ساتھ ہماری ہر ہفتے جو ہیں ہر کلاس کی آئی تھنک 2 یا 3 لائیو کلاسز بھی ہوئیں گی, جس کے اندر 20 یا 25 بچے ہوئیں گے جو ٹیچر کے ساتھ لائیو بیسس پہ انٹریکشن کریں گے لائک اے ریگولر کلاس. تو وہ جو لیکچر ڈلیوری اور جو کانٹینٹ ڈلیوری ہے وہ بیسکلی آن لائن کریں گے, بیکاز ہم نے دیکھ لیا کہ وہ بہت افیکٹو ہو سکتا ہے. اور پھر ہم جو پریکٹیکلز ہیں جیسے سائنس سبجیکٹس کے, ان کے لیے لیبس کی ضرورت ہوتی ہے, جو پریکٹیکلز ہیں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اور ایگزامز ہیں وہ ہم اسکول میں کرائیں گے. لیکن کیونکہ موسٹ آف دا کورس ڈلیوری ول ہیپن آن لائن, تو اسکول جانے کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی ابھی. اب جیسے نارمل اسکولنگ میں تو آپ کو ہر دن جانا پڑتا ہے, ہوم برج کے اندر آپ کو فزیکل اسکول شاید مہینے میں 2 دفعہ جانا ہوئے گا, باقی آپ کا سب کچھ آن لائن ہوئے گا. اور آن لائن بھی ہم سوائے لیکچرز کے ہم اور بھی بڑی آن لائن ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, سچ از ڈبیٹنگ, اس قسم کی چیزیں, ماڈل یونائٹڈ نیشنز جو کہ آن لائن ہو سکتی ہیں. تو اٹس اے ہائبرڈ اسکول, اٹس سم تھنگ وی فیل اٹس کوائٹ ریولیوشنری, اور it's really bringing everything we've learned during COVID into a new way of delivering education, جو کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اے لیولس کو زیادہ ایکسیسیبل کر دے پورے پاکستان کے لیے. سو بیسکلی اس کا واٹ آئی ایم سینگ از کہ اف وی ریلائی آن فزیکل اسکول ان اے سٹی لائک لیٹس سے کراچی جو کہ بہت بڑا شہر ہے, تو وہ پھر آپ certain locality کو ہی cater کرتے ہیں, but when it comes to a program like Homebridge, it can go to different cities. Anywhere. So I think you guys have really maximized the learnings from COVID, and I think it's a great initiative. اچھا, what do you mean جب آپ social mobility کی بات کرتے ہیں؟ اچھا وہ سوشل موبلٹی کی ہم بیسکلی اٹس اے بگ پارٹ آف واٹ وی ٹرائنگ ٹو ڈو ہیئر. ایک تو پاکستان کے اندر یہ بہت زیادہ گلاس سیلنگز بن گئی ہیں کہ فلانے نے اس ایجوکیشن سسٹم میں پڑھا ہے, اس ایجوکیشن سسٹم میں. ہوم برج کی ایک تو بہت بڑے فائدے ہیں. ایک تو جو بیکاز اس کی کاسٹ جو ہے وہ ریگولر اٹس اباؤٹ, صرف جو پروگرام کاسٹ ہو اے لیولس کی 1/3 ہے. اگر جو نارمل بریک اینڈ مارٹر اے لیولز ہے اٹس اباؤٹ 1/3 آف دا کاسٹ. لیکن اوبویسلی نارمل اے لیولس کے اندر آپ کے اور بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں, یونیفارمس, ٹرانسپورٹیشن, تو کافی مہنگا ہو جاتا ہے. واٹ وی وانٹ از کہ جو انفارچونیٹلی ایک سرٹن ڈیموگرافک ہے جو اس ایجوکیشن کو ایکسیس نہیں کر سکتی
either افورڈیبلٹی کی وجہ سے یا بیکاز ان کی شاید جیوگرافیکل لوکیشن ایسی ہے کہ ان کے لیے ایک فزیکل اسکول میں پہنچنا کاسٹ افیکٹو نہیں ہے, پریکٹیکل نہیں ہے, ہم وہ بیریئرز بریک کریں. سو when we're talking about social mobility, ہم کہیں کہ جو ایجوکیشن کی وجہ سے یا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے مختلف لوگوں کے اندر جو ڈفرینسز پیدا ہو جاتے ہیں سوسائٹی میں, ان کو ہم نکالنے کی کوشش کریں اور ہم ساروں کو موقع دیں کہ ایک کوالٹی ایجوکیشن سسٹم میں حصہ لیں. بلکہ وی آر ٹیکنگ اٹ اسٹیپ فاردر. ابھی ہم 2-3 آرگنائزیشن سے بات کر رہے ہیں کیونکہ ابھی تک کوئی اگریمنٹ فائنل نہیں ہوئی, تو آئی کانٹ ٹیک دا نیمز, بٹ ہم اس کے اندر نا کافی بڑا ایک CSR ایلیمنٹ بھی لانا چاہ رہے ہیں. ہم بیسکلی بچوں کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنس کے لیٹ سے میٹرک کے اسکولز میں ہیں, بیکاز وہ اکثر میٹرک تک جاتے ہیں, اور جو ان کے بہت ٹیلنٹڈ انٹیلیجنٹ بچے ہیں ہم ان کو فلی اسپانسر کریں گے, ان کو ڈیوائسز بھی دیں گے, ان کی پروگرام فی ہم 0 کر لیں گے. اینڈ دین بیسکلی وی وانٹ کہ ہمارے کریئر ایڈوائزرز ان کے ساتھ کام کریں, اینڈ ہم ان کو پھر کوشش کریں کہ یا تو پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز میں آن فل اسکالرشپ یا انٹرنیشنل ٹاپ یونیورسٹیز کے اندر ان کی پلیسمنٹس کرائیں آن فل اسکالرشپ. یہ کائنڈ آف ہمارا ایک مشن ہوئے گا کہ ہم بیکاز اٹ الاؤز اس ٹو ڈو دیٹ. ایک بریک اینڈ مارٹر اسکول میں یہ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے, لیکن ایک ہائبرڈ پروگرام میں اٹس مچ ایزیئر بیکاز وہ جیوگرافیکل باؤنڈریز نہیں ہوتی, وہ جہاں بھی بچے ہیں ہم ان کو ریچ کر سکتے ہیں. تو ہم اس انیشیٹو کے تھرو وی وانٹ ٹو ایکچولی ہیو اے مچ لارجر ایلیمنٹ آف کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی اینڈ بیسکلی بچوں کو اپ لفٹ کرنا جن کو ادروائز یہ اپرچونیٹیز ملنی نہیں تھیں, تو وہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. That's true, and I think the access itself allows you کہ ایک بہت بڑا ٹیلنٹ پول جو کہ شاید برک اینڈ مارٹر اسکول سسٹم کا حصہ نہ بن پائے فار وٹ ایور ریزنز ایز یو اسٹیٹڈ, آئی تھنک اٹ میکس مچ ایزیئر ٹو ٹیپ انٹو دوز ٹیلنٹڈ چلڈرن, رائٹ؟ ایبسلیوٹلی صحیح. اچھا, تو اگر آپ نے ہائبرڈ پلان ہی کرنا تھا, سو وائی چوز اے لیولس؟ So I think we started with A levels because جو بڑے جو slightly older kids ہوتے ہیں, we found کہ it's easier for them to do self-directed learning. جب آپ گھر پہ اسکول میں یہ تو ایک فائدہ ہے نا کہ ایک ٹیچر ہے وہ آپ کو کافی زیادہ ادھر اسکیفولڈنگ مطلب کہ سپورٹ دے رہی ہوتی ہے. کچھ تھوڑا بہت جو ہائبرڈ, حالانکہ سپورٹ تو بہت زیادہ ہوئے گی, ایز آئی سیڈ ہمارے لائیو انسٹرکٹرز ہوئیں گے, کیونکہ آپ گھر پہ بیٹھے ہوئیں گے, آپ کو تھوڑا سا اپنا اسکیجول بھی خود مینٹین کرنا ہوئے گا, آپ کو ٹیکنالوجی یوز میں ذرا فیملیئر ہونا ہوئے گا. تو جو تھوڑے سے بڑے بچے ہیں نا ان کے لیے یہ بہت آسان ہے. یہ ہم نے دیکھا بھی ہے, ہمارے جو لرننگ لاسز تھے ڈیورنگ کووڈ وہ اے لیولز میں بہت کم تھے. انفیکٹ آئرونکلی ہمارے اس دفعہ بہت اچھے اے لیول ریزلٹس ہیں. ہمارا ایک اسلام آباد میں بہت بڑا اے لیول پروگرام ہے, ادھر ہماری کوئی 36 یا 27 ڈسٹنکشنز آئیں اس ایک اسکول میں. Which and most of an entire year those kids were doing online classes and they did exceptionally well. In fact in some ways ان کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے because ہم ساری وہ لیکچرز چاہے وہ لائیو لیکچرز ہیں یا پری ریکارڈڈ لیکچرز ہیں ہم سب کچھ ان کو آن لائن اویلیبل دیں گے, اٹ ول بی اویلیبل ٹو دیم, سو ریویژن ایزی ہو جاتی ہے. تو جو بڑے بچے ہیں نا ان کے لیے کمپیریٹیولی آسان ہوتا ہے. جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں لائک آپ دیکھ لیں جو پرائمری اسکول میں ہیں ان کی آبویسلی ان کے لیے جو فزیکل اسکول ہے اٹس ناٹ جسٹ ایجوکیشن, اٹس آلسو کائنڈ آف ایک ان کو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے ڈے کیئر بٹ ایک ان کو ایک گائیڈنس اینڈ سپورٹ بھی مل رہی ہوتی ہے, ایک سوشل انوائرمنٹ ان کو مل رہی ہوتی ہے جو اس اسٹیج میں ان کے لیے ایکسیپشنلی امپورٹنٹ ہے اور ان کو بہت زیادہ ہینڈ ہولڈنگ اینڈ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو وی اسٹارٹنگ ود اے لیولس, ہم اور بھی پروگرامز لے کے آئیں گے, لیکن جب وین وی گیٹ ڈاؤن ٹو لوور کلاسز نا تو ہمیں پروگرام تھوڑا سا شاید زیادہ ایوالو کرنا ہوئے گا کہ ہم کیسے بچوں کو اس قسم کی اسکیفولڈنگ دے سکتے ہیں ینگر ایجز. لیکن اے لیولس کے لیے ویئر ایکسیپشنلی کانفیڈنٹ کہ یہ جو پروگرام ہے
ایٹ دس ایج بچوں کے لیے یہ کرنا بہت آسان ہوئے گا اینڈ ان سم ویز ایز آئی سیڈ بیکاز دے ہیو آل دس مٹیریل اویلیبل ٹو دیم آن لائن. سب کچھ ریکارڈیڈ ہوئے گا, ان کی لائیو کلاسز بھی ریکارڈیڈ ہوئیں گی, تو ان کی ریویژن بڑی ایزی ہو جائے گی. رائٹ, انٹرسٹنگ. اچھا یہ بتائیے کہ ہاؤ آر اے لیول ایگزامس ڈفرینٹ فرام ایف ایس سی ایگزام, اور اس اے لیول پروگرام کی جو ڈیوریشن ہوگی وہ کیا ہوگی؟ از اٹ گوئنگ ٹو بی دی سیم جیسے ٹریڈیشنل ہوتی ہے یا پھر اس کا کوئی ڈفرینٹ ہے؟ It's going to be a bit different actually. So normally آپ کا جو A-level program ہوتا ہے, the classes run over 2 years and آپ نے minimum 3 لینی ہوتی ہیں. کچھ بچے 4 لے لیتے ہیں, کچھ 5 بھی لے لیتے ہیں, but the normal minimum number of classes you have to do is 3 classes to get to complete your A-levels. وہ they run over 2 years basically. ہم اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹلی پیکیج کر رہے ہیں. ہم ویئر بیسکلی ڈوئنگ اٹ تاکہ ہم ایک کورس 1 سال میں کرائیں, اور لیکن ہم بچوں کو یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ پہلے سال میں وہ ایک ہی کورس کریں, بیکاز اوبویسلی جب آپ ٹائم کم کر لیں گے تو پھر آپ کے آپ کو مطلب کہ زیادہ کانٹینٹ کور کرنا ہوئے گا ہر کورس کے اندر. تو واٹ وی آر سجیسٹنگ ٹو کڈز از کہ آپ پہلے سال میں اگر آپ نے فرض کریں نارمل سچویشن میں اگر آپ نے 3 اے لیول کورسز کرنے تھے تو آپ پہلے سال میں 1 کریں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ پروگرام تو ریگرس ہے, اٹس اے ریگرس پروگرام, اٹس اے پراپر انٹینس اے لیول پروگرام. تو اس کے ریگر کے آپ عادی ہو جائیں اور آپ سسٹم سمجھ لیں کہ ایل ایم ایس کیسے چلتا ہے, اس کی ایک آپ کو عادت ہو جائے, اور سیکنڈ ایئر میں آپ 2 کورسز لے لیں. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ریکمینڈ کہ کوئی بھی 3 کورسز اکٹھے کرے, بیکاز وہ کورسز ان کی ڈیوریشن کم ہے, تو ہم ہر ہفتے میں وی ول بی کورنگ اے لاٹ مور کانٹینٹ فار ایچ کورس. سو ان دیٹ وے اٹس پیکیجڈ اے بٹ ڈفرینٹلی. کریں گے آپ پھر بھی 3 کورسز اوور 2 years, لیکن آپ ایک کورس 1 سال میں ختم کریں گے. دس از بیسکلی ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو بی سم واٹ ڈفرینٹ. جی رائٹ. اچھا وہ اندر کوشچن جو میں نے ساتھ ہی پوچھا تھا کہ اس کے ایگزامس جو ہیں جی ہاؤ آر دے ڈفرینٹ فرام ٹریڈیشنل ایف ایس سی ایگزامس؟ ایز آئی تھنک میں پہلے بھی تھوڑا سا کہا تھا, they're more conceptual, they're more practical, they're based less on rote memorization. آپ کو جو اس کی اسٹرینتھ بھی ہے ایکچولی, بیکاز اگر آپ کسی اچھے پرائیویٹ کالج میں بعد میں جائیں گے تو وہ یا کسی بھی اچھے یونیورسٹی یا کالج میں دے ول ایکسپیکٹ یو ٹو ہیو دو اسکلس. تو ایگزامس کا ذرا کویشچنز اور قسم کے ہوتے ہیں, وہ ذرا آپ کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کی انالیسس کو چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے ایک چیز پڑھی ہے تو اس کو آپ نے سمجھا بھی ہے یا آپ نے صرف میمورائز کیا ہے. بیکاز ایکچوئل لائف میں تو اوبویسلی آپ کو وہ کانسیپٹس اپلائی کرنے ہوتے ہیں نا, تو وہ ان کی اس طریقے سے وہ ذرا ایگزامز مختلف ہیں. رائٹ. اچھا, ہوم برج از رجسٹرڈ ایز پاکستان's only online school to offer Cambridge education. جی. What does it mean? Well, we're basically, we've been speaking to Cambridge because ان کے لیے بھی ایک نئی چیز ہے. پاکستان کے اندر انہوں نے آن لائن اسکولنگ پہلے کی نہیں ہے, آن لائن یا ہائبرڈ اسکولنگ, and they also want to make sure that they're working with a launch partner here that they can really rely on, I suppose. And ہماری کیمبرج کے ساتھ بہت بہت پرانی ریلیشن شپ ہے. سو ان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ the program should be done to a very high quality. تو ہم انیشیل پیریڈ میں for the first few years وہ صرف ہمارے ساتھ آن لائن ایجوکیشن پہ کام کریں گے. تو دے ڈونٹ وانٹ ٹو افیلیٹ, جیسے جو بریک اینڈ مارٹر اے لیولز ہیں وہ تو بہت اسکولس کیمبرج کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں, لیکن ان دا کیس آف اے لیولز ایٹ لیسٹ فار سرٹن پیریڈ آف ٹائم وہ صرف ہمارے ساتھ کام کریں گے. سو ویل بی دی اونلی ونز آفرنگ دی اے لیولز ان دس آن لائن اور ہائبرڈ فارمیٹ ٹو بگن ود. سو اس کا یہ مطلب ہے اسینشلی. اس کے تھرو بچوں کو کچھ بینیفٹس بھی ملیں گے. ویو نیگوشیٹڈ سم ڈسکاؤنٹس اینڈ کنسیشنز فار دیم ان ٹرمز آف فیس, یہ وہ. تو دیٹ وی ول پاس آن ٹو دوز کڈس,
اینڈ آف کورس اس سے ان کو یہ بھی تسلی ہونی چاہیے کہ جو پروگرام ڈلیوری ہے وہ ساری کیمبرج نے خود ویٹ کی ہوئی ہے, بیکاز ان کا ڈیو ڈیلیجنس پروسیس تو کافی ریگرس ہوتا ہے, اور دے آر سیٹسفائڈ کہ جو اے لیولس کے ہائی اسٹینڈرڈز ہیں وہ پروگرام میٹ کر رہا ہوگا. تو آئی تھنک دیٹ شوڈ بی بی سم تھنگ دیٹ گیوز دا اسٹوڈنٹس اے لاٹ آف کمفرٹ کہ جی یہ کوالٹی کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہوئے گا ان دی آن لائن میڈیم, دا کوالٹی ول بی دا سیم ایز دا فزیکل میڈیم. دیٹس ونڈرفل. اچھا, پاکستان میں تقریباً ہر پیرنٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن ملے, بٹ آبویسلی اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو افورڈیبلٹی. جی, اور بہت بڑی ایک تعداد ہمارے ملک کی ایسی ہے جن کے اکنامک کنسٹرینٹ ہوتے ہیں, جو کہ ایک اچھی کوالٹی ایجوکیشن کا سوچ بھی نہیں سکتے. اینڈ اے لیولز از سم ہاؤ considered synonymous as کہ یہ بہت مہنگا ہے. So how is Homebridge going to tackle this idea, and like are you going to cater those parents? Yeah, no, absolutely. I mean that's one of the key I mean those are the kinds of families that we want to reach out to. And you know, as I said, because not only is the fee much lower, you know, it's جو overall 3 programs کی جو total fee بنتی ہے وہ ریگولر جو اگر آپ اے لیول پروگرام کریں اٹس اباؤٹ 1/3 آف دیٹ. اس کے علاوہ یو نو ہم میرٹ پہ اسکالرشپس بھی دیتے ہیں, اور ادھر جو ہم میرٹ اسکالرشپس ہیں وہ ہم تھوڑی سی زیادہ کھول کے دے رہے ہیں, بیکاز بیکن ہاؤس کے اندر جو بریک اینڈ مارٹر ہے ادھر تو یہ ہے نا کہ فزیکل اسپیس کنسٹرینٹس ہوتی ہیں, ایک سرٹن نمبر آف بچوں سے زیادہ یو نو اسکول میں بیٹھ نہیں سکتے. تو ہم نے ادھر بیکن ہاؤس میں ہم نے اسکالرشپس پہ کوٹاز رکھے ہوتے ہیں کہ ہم کتنے اسکالرشپ کے بچے لے سکتے ہیں. ادھر ہم ذرا ہم میرٹ کی اسکالرشپ زیادہ دیں گے, تو جو ٹرولی ٹیلنٹڈ بچے, اور ہم صرف او لیولس پہ نہیں دے رہے, ہم میٹرک پہ بھی دے رہے ہیں. جو میٹرک کے بہت ہارڈ ورکنگ ٹیلنٹڈ بچے ہوئیں گے ان کو بھی ہم اکوموڈیٹ کرنا چاہیں. تو نارملی جو ہمارے بریک اینڈ مارٹر اسکولز ہیں ان کے اندر زیادہ تر اسکالرشپس او لیولز والے بچے لیتے ہیں. ادھر ہم نے میٹرک کے بچوں کے لیے بھی کافی اسکالرشپس رکھی ہوئی ہیں. تو ایک تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اسکالرشپس بھی زیادہ دیں گے, اور ایون وداؤٹ اسکالرشپ بیکاز پروگرام کاسٹ از مچ لوور, تو ایون آن فل فی اٹ شوڈ بی کوائٹ ایکسیسیبل. ان فیکٹ کہ اگر ہم نے اس کا کمپیریزن کیا تھا کہ کچھ جو اچھے کالجز ہیں FSC کالجز, اس کے ادھر کورس کمپلیٹ کرنے میں اور اس میں اتنا زیادہ پرائس ڈفرینس نہیں ہے. تو ہم نے جب لوگوں سے بات کی تھی تو ہمیں اس چیز کا علم ہوا تھا کہ کافی لوگ ہیں جو کہ اسپائر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے, یا تو بچے چاہتے ہیں, پیرنٹس چاہتے ہیں کہ وہ اے لیولس کریں, لیکن ان کو کبھی ایک کاسٹ افیکٹو آپشن ہی نہیں ملی تھی. اور دوسرا وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو ایک موقع ملے کہ وہ یو نو اچھے پرائیویٹ اسکولس کے اندر جو فیسلٹیز ہیں اور اسپورٹس ہیں اور وہ چیزیں کریں, اس کا بھی ان کو پاس میں موقع نہیں ملا. تو اس کے تھرو آئی تھنک وہ دونوں چیزیں کور ہو رہی ہیں. اینڈ سو اس مارکیٹ کو ہم کافی انشاءاللہ جو جن لوگوں کو افورڈیبلٹی یا ایکسیس کے ایشوز ہیں ہوپ فلی ہم ان کو کافی افیکٹولی ریچ کر سکیں گے. لیکن میں اس کے اندر ایک اور چیز کہنا چاہوں گا کہ صرف افورڈیبلٹی کے حوالے سے بینیفیشیل نہیں ہے, ایک تو فلیکسیبل بھی زیادہ ہے. یو نو ویئر تھنکنگ کہ کچھ ایسے بھی کافی بڑی ڈیموگرافک ہے جن لوگوں کے لیے افورڈیبلٹی کے ایشوز نہیں ہیں, لیکن وہ فلیکسیبلٹی چاہتے ہیں تھوڑی سی, کیوں نہ ذرا اپنے ٹائم کے مطابق, یو نو بیکاز جو ریکارڈیڈ لیکچرز ہیں وہ تو آپ کسی بھی ٹائم سن سکتے ہیں, یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دیم ایٹ اے پرٹیکولر ٹائم. اوبویسلی ایک اسکیجول ہوئے گا, جو لائیو کلاسز ہیں وہ ریگولر ہو رہی ہوں گی, وہ تو آپ نے اٹینڈ کرنی ہوگی, لیکن آپ کو نسبتاً فلیکسیبلٹی زیادہ مل جاتی ہے. سو آج کل یو نو یہ گیگ اکانومی بہت بڑی ہوئی ہے. اکثر تو اسکول کے اندر بھی بچے جو ہیں وہ آن لائن یو نو کوئی انہیں اپنا شروع کیا ہوتا ہے, کوئی یوٹیوب چینل یہ وہ فلانا, یو نو دیر از اے لاٹ آف ایکٹیویٹی گوئنگ آن ود اسکول کڈس. تو اگر کوئی بچہ ہے جو کہ فار ایگزامپل آلریڈی چاہ رہا ہے کہ ان کو ٹائم مل جائے یو نو اپنے جاب کے لیے یا اپنے سائڈ گیگ کے لیے, جو کہ فزیکل اسکول اسٹرکچر کے اندر اوبویسلی پھر اتنی فلیکسیبلٹی تو نہیں ہوتی, تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت سوٹیبل پروگرام ہے, بیکاز دے ہیو مور فلیکسیبلٹی اوور وین دے ڈو سرٹن تھنگس. سو ان لوگوں کو بھی ہم ایکچولی ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی یہ بہت ایک یوزفل پروگرام ہوگا. آئی تھنک یور ٹارگیٹ آڈینس ہیز لائک اٹس اے وائڈ ارے آف ٹارگیٹ آڈینس, جس میں افورڈیبلٹی والا فیکٹر بھی ہے,
فلیکسیبلٹی والا فیکٹر بھی. دیٹس ونڈرفل. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ جو ایک میٹریکولیشن والا اسٹوڈنٹ ہے وہ اے لیول پہ ٹرانزیشن کیسے کر پائے گا؟ would it be easier for that student یا اس کے کیا چیلنجز ہیں؟ So there is a bit of a learning curve because the teaching is different and the expected outcomes are different. I think the A levels there's a bit more rigor involved. لیکن اس کے لیے ہم نے ایک before the program starts ہم نے ایک orientation week رکھا ہوا ہے جس کے اندر وہ جو گیپ ہے اس کو ہم کافی حد تک بریج کرنے کی کوشش کریں گے. تو دیٹ ول بی لائک این انٹینس اورینٹیشن ویک. اس کے اندر ہم اسپیسیفکلی میٹرک بچوں کو سپورٹ دیں گے ان ٹرائنگ ٹو گیٹ ٹو اے لیول where they feel comfortable doing the A levels. پھر ان کو ساتھ ساتھ obviously جو سبجیکٹ ٹیچرز ہیں they'll be available all the time. لائیو کلاسز کے علاوہ بھی they'll be available to students because ان کا کام یہی ہے کہ وہ بچوں کو ڈائریکٹ سپورٹ کریں. تو انشاءاللہ with a combination of those two things I think یہ جو برج ہے یہ کراس ہو سکتی ہے. It's میٹرک کے بچے بھی بہت قابل ہیں, ہارڈ ورکنگ ہیں. It's just a question of getting used to doing things a little bit differently. And that's something we'll help them with. And will there be like some sort of support group for them? There will be. بالکل جی. That's something that there's going to be. We're going to even at the initial stage and on an ongoing basis we're going to provide them dedicated support to make sure that any initial or ongoing issues they face with that transition are constantly addressed. That was really one of our key considerations in setting this up because we're hoping that Matric students will find this to be a very interesting program to explore really. ناصر صاحب آپ نے بتایا کہ ہوم برج کے تھرو آپ جو آپ کی ٹارگیٹ آڈینس ہے ان کی آپ نے بتایا افورڈیبلٹی اور فلیکسیبلٹی یہ دو کی ایریاز ہیں جن کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں. بٹ اٹس اے ویری ویگ ٹرم. از دیر اینی کوئی ایسا سب سیٹ گروپ آف پیپل ہے یا کوئی پرٹیکولر ڈیموگرافک ہے جس پہ آپ کا بہت فوکس ہو کہ ہوم برج ان کو برج کرے؟ جی بالکل جی. آئی تھنک ایک ڈیموگرافک جو میرے لیے بہت اہم ہے دیٹس گرلس. I mean, I'm not sure whether one can call it specifically a demographic, but it's like half the population of Pakistan. آپ کی آدھی آبادی جو ہے وہ obviously خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں. تو اور میں تو بلکہ ایسے بیک گراؤنڈ سے آتا ہوں جہاں میری جو بیکن ہاؤس ہے اور ہم نے جتنی بھی ایجوکیشن کی خدمت کی ہے پاکستان میں وہ ان کی محنت کی وجہ سے ہے. تو مجھے تو پتہ ہے کہ اگر ایک دفعہ اگر عورت کام کرنا چاہے تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ بیکن ہاؤس کے اندر ہم ان کو ایک اور کچھ تھوڑے سے نا پاکستان کے اندر کلچرل سینسٹیوٹیز ہیں. اکثر جو او این اے لیول اسکولز ہیں وہ کو ایڈ ہوتے ہیں اور بچیوں کی اس اسٹیج پہ 17, 18, 19 سال کی بچیاں ہوتی ہیں. تو ہمیں obviously علم ہے کہ پاکستان کے اندر ایک کچھ جو کلچرل سینسٹیوٹیز ہیں اس حوالے سے. تو ہمیں یہ بھی امید ہے کہ کیونکہ یہ پروگرام جو ہے یہ آپ اپنے گھر سے کریں گے, ایک محفوظ آپ کا آپ کی اپنی ایک انوائرمنٹ ہوئے گی. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ادھر جو لڑکیاں ہیں ان کو ہم زیادہ لڑکیوں کو موقع دیں کہ وہ بھی ذرا اے لیولس کی طرف آئیں, کوالٹی ایجوکیشن حاصل کریں اور کوالٹی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد پاکستان کی ورک فورس میں جائیں. کیونکہ ایک اس ملک میں بہت بڑا ایشو ہے, اگین آئی نو کہ کلچرلی سینسٹیو ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کی آدھی آبادی لارجلی نان پروڈکٹیو ہوئے گی اکنامکلی تو ملک دیکھیں نا, ملک کی ترقی بہت مشکل ہو جائے گی. آپ سوچیں اگر ایک آپ کے پاس کمپنی ہے جس کے اندر 100 لوگوں کو آپ تنخواہ دیں لیکن 50 لوگ صرف کام کرتے ہیں, تو وہ کتنی ترقی کرے گی ایز اپوز ٹو ایک کمپنی جس کے اندر 100 کے 100 لوگ کام کر رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر یہ بہت لازمی ہے کہ ہم لڑکیوں کو اور خواتین کو اچھی ایجوکیشن حاصل کے موقع دیں, اور اس کے بعد ان کے والدین جو ہیں وہ ان کو انکریج کریں کہ وہ کوالٹی ایجوکیشن دے کے پھر کام کریں. یہ
ان کی اپنی انٹلیکچوئل اور ایموشنل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. تو ہم اس ایک طبقے کو ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ ہم امپاور کرنے کے اندر اپنا حصہ جو ہے وہ ادا کریں گے اس کے تھرو. اچھا، یہ تو بڑی ریولیوشنری تھاٹ ہے کہ بہت سی اکثر لڑکیاں اسکول نہیں جا پاتی تو آپ ہوم برج کے ذریعے اسکول ان کے گھر لے کے جا رہے ہیں. ونڈرفل. ناصر صاحب، آپ نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ اس کی جو فیس ہے اٹس 1/3 آف دا ٹریڈیشنل پروگرام، دیٹس کلیئر، مگر اس کا اسٹرکچر کیا ہے؟ واٹ از، آر دیر اینی ماڈیولس یا آئی مین ہم نے اس کو کافی فلیکسیبل رکھنے کی کوشش کی ہے. بیسکلی because as I said, it's more the fee is course based, rather than, so there's a fee structure for each course. تو اس کو آپ ایک لامسام میں بھی دے سکتے ہیں, 2 پیمنٹس میں بھی دے سکتے ہیں, 4 پیمنٹس میں بھی دے سکتے ہیں, 6 پیمنٹس میں بھی دے سکتے ہیں. ہم نے اس کو اسٹرکچر اس طریقے سے کیا ہے کہ اگر آپ ایڈوانس پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس پہ کچھ ڈسکاؤنٹ بھی مل جاتا ہے, اور ورنہ اپ ٹو 6 پیمنٹس میں یہ بریک ہو کے پیمنٹ ہو سکتی ہے فار ایچ ایکیڈیمک ایئر. ناصر صاحب، اس کا بتائیں ہوم برج کے پروگرام کا واٹ از دا کرائٹیریا؟ مطلب اس کا کوئی ٹیسٹ ہے، انٹرنس ایگزام ہے، کیا پالیسی ہے؟ اب دیر از اے انٹرنس ٹیسٹ تو کوئی نہیں ہے, لیکن انٹرنس ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ میٹرک اور او لیولس کے تھوڑی سی مختلف ہیں. ہم نے میٹرک کی انٹرنس ریکوائرمنٹس تھوڑی سی زیادہ رکھی ہیں کیونکہ اوبویسلی ایک ٹرانزیشن بھی ہو رہا ہے فرام ون پروگرام ٹو اندر. تو بٹ آئی تھنک فار اینی اسٹوڈنٹ جو موٹیویٹیڈ اسٹوڈنٹ ہے, آئی ہوپ کہ ان کے لیے انٹری لینا پاسبل ہوئے گا, لیکن گریڈس پہ بیسڈ ہے. اس کا سارا کرائٹیریا ہماری ویب سائٹ پہ ہے, تو اف یو میک دا گریڈ تو یو شوڈ بی ایبل ٹو گیٹ ایڈمیشن دین. صحیح. اچھا، ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں ڈفرینٹ ایجوکیشنل کریکولم ہوتے ہیں, ہر پروونس کا الگ ہوتا ہے. سو از ہوم برج گوئنگ ٹو بی لائک اے یونیفائڈ یا پھر اس کا بھی الگ الگ؟ اس کا تو ایک ہی ہوئے گا. اٹس ان فیکٹ جو اے لیول کریکولم ہوئے گا CAIE کے ساتھ ہم کر رہے ہیں, کیمبرج کے ساتھ, تو اٹ ول بی دا سیم کریکولم ایوری ویئر. اور کون کون سے کورسز آفر ہو رہے ہیں اس میں؟ وی آر آفرنگ کوئی اس کے اندر ہم 12 کورسز آفر کر رہے ہیں جو سارے پاپولر اے لیول پروگرامز ہیں. اس کے اندر کمبینیشن آف ہیومینٹیز اینڈ سائنسز ہیں, تو وہ جو آپ کے کیمسٹری, فزکس, لا, بزنس وغیرہ سارے اس کے اندر آ رہے ہیں. جو زیادہ پاپولر اے لیول پروگرامز ہیں دوز آر آل اویلیبل ان دس. صحیح. اچھا، آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا اسکالرشپس کا, ناٹ اونلی لوکل بٹ آلسو ان انٹرنیشنل اسکولس, تو اس کا کیا کرائٹیریا ہے؟ اسکالرشپس کا کرائٹیریا جو ہے ہمارا او لیولس کے لیے تو اٹس دا سیم ایز بیکن ہاؤس, اور جو میٹرک کے لیے ہم نے انفیکٹ بیکن ہاؤس کے اندر میٹرک کی اتنی زیادہ اسکالرشپس ہیں نہیں. میٹرک کا ہم نے کرائٹیریا اسپیشلی اس کے لیے ایک ڈیزائن کیا ہے فار دس پروگرام ٹو انکریج ٹیلنٹڈ میٹرک اسٹوڈنٹس. تو دیر از اینڈ اگین ود نو کوٹا, تو وہ اسکالرشپس کا سارا ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہے. بٹ جو او لیول اسٹوڈنٹس ہیں وہ بیسکلی جو نارمل جو اسکالرشپ کرائٹیریا ہوتا ہے عام طور پہ اے لیول اسکولس کا, وہی اس پہ اپلائی ہوئے گا جو کافی اسٹینڈرڈ ہے پاکستان میں. میٹرک کے اندر ذرا ایک کافی ہم نے اسپیسیفک کرائٹیریا بنایا فار میٹرک اسٹوڈنٹس, جو کہ اکثر اے لیول اسکولس دیتے نہیں ہیں. اے لیول اسکولس عموماً میٹرک اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپس نہیں رکھتے, لیکن ہم نے رکھی ہوئی ہیں بیکاز ایز آئی سیڈ وی وانٹ ٹو بلڈ بریجز اینڈ بریک دوز بیریئرز. تو وہ ساری انفارمیشن ہماری ویب سائٹ پہ ہے. جی, دیٹس ونڈرفل. اچھا، شروع میں جب ہم بات کر رہے تھے ایکسیسیبلٹی کی, تو ایک آئی فیئرلی ریممبر کووڈ کے دنوں میں ایک بہت بڑا کنسرن جو پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کی طرف سے آیا تھا وہ تھا بینڈ وتھ کا, وچ آئی تھنک ہیز پریٹی مچ ریزالوڈ اوور دی ایئرز بیکاز کووڈ کے بعد وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. وہ موبائل ایکسیس کی وجہ سے کافی بہتر ہو گیا. بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ when it comes to devices, ہر بچے کے پاس یا ہر پیرنٹ کے پاس ایکسیس نہیں ہے مہنگی ڈیوائسز کی, بیٹ لیپ ٹاپ اور آئی پیڈ یا کچھ بھی.
تو اس کے لیے کوئی سولوشن ہے آپ کے پاس بیکاز یو آر گوئنگ؟ جی بالکل، آئی تھنک وہ دیٹس اے گڈ کویسچن. اور ایک تو اس پروگرام کے لیے بہت کوئی ہائی اینڈ ڈیوائس چاہیے بھی نہیں ہوئے گا. آئی تھنک کوئی بھی ڈیوائس جو ایک ماڈرن براؤزر رن کر سکتا ہے دیٹ شوڈ بی انف، بیکاز بیسکلی براؤزر کے اندر پورا سسٹم چلنا ہے. دیر از نو اسپیشل سافٹ ویئر ریکوائرڈ. باقی ہم نے تاکہ لوگوں کو ڈیوائسز آسانی سے مل جائیں، ہم نے ایک کمپنی کے ساتھ ایکچولی ایک اگریمنٹ کی ہے. تو ویل بی آفرنگ تقریباً کوئی کافی زیادہ رینج آف ڈیوائسز ہیں. آئی تھنک کوئی مور دین 50 ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈیوائسز جو کہ ان کے پلیٹ فارم کے تھرو فائنانسنگ مل سکے گی. تو وہ 2 year فائنانسنگ ہوئے گی. وہ ویری کمپیٹیٹیو انٹرسٹ ریٹ اینڈ زیرو کولیٹرل، مطلب کہ وہ آپ ان کی ایپ کے اوپر وہ ڈیٹا کریں گے، ان کا آپ کو پتہ ہے آج کل اپنا الگوریدم ہوئے گا، اٹ ول چیک ایوری تھنگ اینڈ آپ کو ادھر ہی وہ کلیئرنس مل جائے گی. اینڈ یو ول بی ایبل ٹو گو اینڈ گیٹ اے ڈیوائس آف یور چوائس فرام یور دے ہیو سرٹن ریٹیلرس، اینڈ اس کے اوپر آپ قسطوں میں پے کریں گے. اس کے اندر کوئی کولیٹرل کا بھی آپ کو ایشو نہیں ہوئے گا. تو وہ دا ڈیوائس اینڈ آئی تھنک ہوپفلی دیٹس اے بگ پارٹ آف دی ہول ایکسیس اینڈ دا برجنگ دا گیپ تھنگ. اوبیسلی کوئی ڈیوائس نہیں ہوئے گا، دیٹس آر انفراسٹرکچر. سو وہ دیٹ شوڈ بی ایزیلی اویلیبل. سو ویل ہیو آل دی انفارمیشن اباؤٹ دس پروگرام، اور یہ کس طریقے سے آپ اس فائنانسنگ کو اویل کر سکتے ہیں، سارا اگین ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہوئے گا. صحیح. اچھا، ٹریڈیشنل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اٹس ویری امپورٹنٹ فار اے اسٹوڈنٹ ٹو ہیو ایکسیس ٹو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. جی، تو اس میں جو ہے واٹ ایکٹیویٹیز آر یو آفرنگ ان تھرو ہوم برج، اور کیا وہ اس کی الگ فی ہے یا اس پروگرام میں شامل ہے یا کیا ہے اس کا بریک ڈاؤن؟ جی ہم اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. جی انفیکٹ ہم نے جب تھوڑی بہت لوگوں سے ریسرچ جب ہم نے اپنا کیا تھا، تو اس کے اندر یہ اوبیسلی ایک لوگوں کا مین کنسرن ہے کہ ٹھیک ہے آن لائن اسکولز میں ایکیڈیمکس تو ہو جائیں گے، لیکن دیر از مور ٹو اسکول دین جسٹ ایکیڈیمکس، اور واٹ اباؤٹ انٹریکشن اینڈ کو کریکولرز، ایکسٹرا کریکولرز. تو وہی ہم نے بیسکلی اس کے اندر ویو ٹرائی ٹو برج دیٹ گیپ، بیکاز آن دا ون ہینڈ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ لوگوں کو بہت زیادہ اسکول آنا پڑے، بیکاز پھر کاسٹ بڑھ جاتی ہے، اور وی وانٹ کہ افورڈیبل رہے. تو ہم نے یہ کیا ہے کہ جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہمارے ہر مہینے میں 2 دن ہوئیں گے جب بچے فزیکلی اسکول آئیں گے. اس کے اندر کافی وائڈ رینج آف اسپورٹس اینڈ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہم ایک اسٹرکچرڈ ادھر پروگرام ہوئے گا جو وہ کریں گے وین دے کم ٹو اسکول، اور پھر وہ ایک دوسرے کو فزیکلی بھی ملیں گے. ادروائز تو ورچولی مل رہے ہوئیں گے، بٹ دے ول میٹ فزیکلی دیر. اور اس کے اندر ہمارا ایک اور بھی پروگرام ہے. ایک تو اوبویسلی اسپورٹس اینڈ ایکسٹرا کریکولرز ہم کرائیں گے، لیکن ہم بیسکلی ہم نے ایک پروگرام کے ساتھ ہم نے افیلیشن لی ہے، وچ از اے ورلڈ ریکگنائز پروگرام کال ڈیوک آف ایڈنبرا. تو دس واز فاؤنڈیڈ بائی جو لیٹ ڈیوک آف ایڈنبرا ہیں، اور اٹس اسینشلی این ایکسٹرا کریکولر پروگرام جو پوری دنیا میں ریکگنائزڈ ہے. تو اس کے اندر اسٹوڈنٹس کو کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹیز کرنی ہوتی ہیں، کوئی سروس سوشل سروس ٹائپ ایکٹیویٹیز کرنی ہوتی ہیں، کوئی ہابی ان کو کرنی ہوتی ہے. بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ مختلف ایکٹیویٹیز کے اندر یہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور اسکول کو ان ایکٹیویٹیز کا ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے. اب ہم نے اس کے ساتھ ان کے ساتھ افیلیشن کر لیا. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو آپ اسپورٹس اینڈ ایکسٹرا کریکولرس کریں گے وہ ایک اسٹرکچر کے تحت ہوئیں گی، اور وہ اس کا ایک ریکارڈ بنے گا. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دس پروگرام آپ کو وہ ڈیوک آف ایڈنبرا کی سرٹیفکیشن مل جائے گی. اب ڈیوک آف ایڈنبرا کی سرٹیفکیشن یہ ہے کہ جب آپ یونیورسٹیز میں اپلائی کریں گے، اسپیشلی جو US یونیورسٹیز ہیں ادھر تو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی بہت اہمیت ہے، اسپیشلی جب وہ اسکالرشپس دیتے ہیں. تو ایک پراپر تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ہوئے گی کہ آپ نے ایک سرٹن لیول آف ایکسٹرا کریکولر سروس ہابیز کی ہوئی ہیں، میننگ کہ آپ کی ایک اوور آل پرسنالٹی گرومنگ بھی ہوئی ہے. تو جو ڈیوک آف ایڈنبرا ہے، ہم نے اس کو ایک انکلوڈیڈ انٹیگرل پارٹ آف دا پروگرام بنا دیا ود ان دا پروگرام فی. بلکہ ہم ڈیوک آف ایڈنبرا ایون بیکن ہاؤس کے جو بریک اینڈ مارٹر اسکولز ہیں ان کے اندر بھی ہم نے اتنا ڈیپلی انٹیگریٹ نہیں کیا ہوا جتنا ہم نے اس میں کیا ہوا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جو
کو اینڈ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی جو ریکوائرمنٹ ہے بچوں کی وہ فلفل ہوئے گی, اور بلکہ وہ جب کالجز میں اپلائی کریں گے کیونکہ ان کے پاس ڈی او ای کی سرٹیفکیشن ہوئے گی, تو یہ ان فیکٹ ایز اے اسٹرینتھ یہ چیز شو ہوئے گی رادر دین ایز اے ویکنیس. رائٹ. اچھا یہ بھی بتائیں کہ واٹ از CAIE اینڈ واٹ آر دا بینیفٹس آف CAIE پارٹنرنگ ود ہوم برج؟ CAIE از بیسکلی کیمبرج کا جو ایکسٹرنل ایگزامینیشن بورڈ ہے جو اے این او لیولز کراتے ہیں, جو کہ اٹس پریٹی مچ دی اسٹینڈرڈ ان پرائیویٹ ایجوکیشن ان پاکستان. آئی تھنک جو ان کا بینیفٹ ہے آف دیئر اسپیسیفک پارٹنرشپ ود ہوم برج, آف کورس بریک اینڈ مارٹر میں تو ان کے بہت اسکولس کے ساتھ پارٹنرشپ ہے, لیکن آن لائن اسکولنگ میں صرف ہوم برج کے ساتھ کر رہے ہیں. One of the benefits, I think, certainly to the student is, like an external validation of the program. آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ ایک اتنا بڑا ادارہ ہے اینڈ وہ صرف ایک ہی پارٹنر کے ساتھ اگر پاکستان میں آن لائن اسکولنگ لانچ کر رہا ہے تو obviously they've vetted the program, انہیں پروگرام ڈلیوری ساری دیکھی ہے, کافی ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہونی چاہیے کہ ایک قسم کی تھرڈ پارٹی انڈیپینڈنٹ ویلیڈیشن اینڈ انڈورسمنٹ بھی ہے پروگرام کی, وچ از دا لارجسٹ سچ باڈی آفرنگ انٹرنیشنل ایگزامز ان پاکستان رائٹ ناؤ. سو دیٹ از اے بینیفٹ. کچھ ہم نے ان کے ساتھ پروگرام فیس میں ڈسکاؤنٹس بھی نیگوسیٹ کیے ہیں, اینڈ ہماری ان کے ساتھ جو پروگرام ڈلیوری اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر کنٹینیوس ان کے ساتھ ڈسکشن رہے گی, R&D رہے گی. تو جو پروگرام کی ڈیزائننگ ڈیولپمنٹ ہے اور جو فیوچر امپروومنٹس ہوئیں گی وہ بھی ان کے ساتھ مل کے ہوئیں گی. سو آئی تھنک برنگنگ دا ریسورسز اینڈ دا نالج آف دا ٹو آرگنائزیشنس ٹوگیدر یہ بچوں کے لیے بہت بینیفیشیل ہوئے گا. انٹرسٹنگ. اچھا کچھ مسکنسیپشنز بھی ہوتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ جن اسٹوڈنٹس نے او لیولس میں اچھا پرفارم نہیں کیا وہ اے لیولس میں بھی اچھا پرفارم نہیں کریں گے, یا یہ بھی کہتے ہیں کہ FSC کے لیے جو میٹریکولیشن والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ پریفر کیے جاتے ہیں ایز اپوز ٹو اے لیول. سو واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیے جو دوسرا سوال ہے اس کے اندر شروع میں ایکویولنس کے کچھ ایشوز ہوتے تھے IBCC کے ساتھ. اب ایکویولنس جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے کافی زیادہ جب سے اسپیشلی ان نے اے اسٹارز بھی انٹروڈیوس کیے ہیں کیمبرج نے. سو دیر اب اتنے زیادہ ایکویولنس کے ایشوز نہیں ہیں, بلکہ ہیں ہی نہیں. تو وہ ایک آئی تھنک ان دا پاسٹ تو شاید تھا اور وہ اس کی وجہ سے یہ ایک پرسیپشن ابھی بھی ہے, لیکن اب موجودہ حالات میں اب نہیں ہے بیکاز ایکویولنس فارمولا چینج ہو چکا ہے. تو آپ چاہے لوکل میڈیکل کالج میں جانا چاہ رہے ہیں, کسی لوکل کالج میں یا اس کے اندر آپ کو کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہوئے گا. اور آن دی ادر ہینڈ اگر آپ فرض کریں کسی اچھے پرائیویٹ کالج میں جانا چاہ رہے ہیں ادھر آپ کو شاید فائدہ ہو جائے گا, کیونکہ ایز آئی سیڈ بیفور جو لاٹ آف پرائیویٹ کالجز ان کے اندر جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے اٹس ویری سملر ٹو فرض کریں ویسٹ کے اندر جو وہ میتھڈالوجی یوز کرتے ہیں وہ زیادہ انالیٹیکل ہے, ریسرچ ہے, آپ کو پیپرز بہت زیادہ لکھنے پڑتے ہیں. تو وہ جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے نا, انفیکٹ آئی تھنک اکثر جن بچوں نے لوکل اسٹریم کی ہوتی ہے وہ جب ان ایسے کالجز میں جاتے ہیں جہاں ایک ویسٹرنائز اسٹائل آف ایجوکیشن ہوئے, ادھر ان کو وہ اس گیپ کو برج کرنا ان کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان مینی ویز وہ ٹرانزیشن جلدی کر لیں گے. ہم آلریڈی ان کو وہ اسکل سیٹ جو ہے اس کے اندر ان کی گرومنگ کر لیں گے کہ وہ جب بعد میں کالج یا یونیورسٹی جائیں تو ان کو پھر کوئی پرابلم نہیں ہوئے. بلکہ کافی زیادہ ایسے بچے ہیں ہو مے بی اسپائرنگ ٹو گو اوورسیز, وہ شاید پاکستان سے باہر ایجوکیشن کرنا چاہیں لیکن شاید اسکالرشپ کے بغیر ان کے لیے جانا مشکل ہوئے گا. اب لوکل FSC کے ساتھ ایک ٹاپ US یونیورسٹی میں اسکالرشپ لینا زیادہ مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو این انٹرنیشنل کوالیفیکیشن.
تو جو لوگ ان یونیورسٹیز میں جانا چاہ رہے ہوئیں گے یا جن کی ایسپریشنز ہیں کہ چلے ہم ٹرائی تو کریں کہ شاید اگر کسی اچھی یو ایس یونیورسٹی میں اسکالرشپ مل گئی تو ہم ادھر چلے جائیں گے, اور اگر نہیں ملی تو ہم لوکلی کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں گے, تو ان کے پاس وہ ایک اپرچونٹی, ایک ایونیو کھل جاتی ہے. یو کین اپلائی ٹو ٹاپ یونیورسٹیز اینڈ لائک آئی سیڈ کہ ہمارے لیے تو ہماری ایک ایمبیشن ہے کہ ہم اس پروگرام کے اندر ہماری پوری ایک ٹیم آف کیریئر ایڈوائزرز ہیں جو بچوں کے ساتھ کام کریں گے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم ان کو ورلڈس ٹاپ یونیورسٹیز میں اسکالرشپس دلوائیں. تو وہ ایک ایونیو ان کے پاس اوپن رہے گی. اگر نہیں فرض کریں اسکالرشپ ملتی تو پھر لوکل یونیورسٹیز کی بھی ان کے پاس آپشنز ہوئیں گی. اگر وہ لوکل کسی ایسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں جہاں وے آف ٹیچنگ ذرا انٹرنیشنل زیادہ ہے تو ادھر ان کو اس لیے فائدہ ہوئے گا بیکاز ان کی آلریڈی اس ایجوکیشن سسٹم کے مطابق ٹریننگ ہو چکی ہوئے گی. اور اگر وہ لوکل کسی یونیورسٹی میں جانا چاہیں گے, کسی میڈیکل یونیورسٹی میں, انجینئرنگ یونیورسٹی میں, تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوئے گا کیونکہ اب جو ایکویولنس فارمولا ہے وہ ایڈجسٹ ہو چکا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس پروگرام میں بچے ایگزامس کیسے دیں گے؟ آر دے گیونگ اٹ آن لائن یا پھر ان کو آنا پڑے گا؟ نہیں, فزیکلی. سو اس کے اندر دو چیزیں آپ کی سمیٹیو اینڈ فارمیٹیو اسیسمنٹس ہوتی ہیں. فارمیٹیو اسیسمنٹس آر لائک آن گوئنگ اسیسمنٹس, جو اس کو کہتے ہیں اسیسمنٹ فار لرننگ, کہ آپ کی کلاس ٹیچر گیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں, تاکہ وہ آپ کو مزید ہیلپ کر سکے. سو اس قسم کی جو اسیسمنٹس ہیں وہ آن لائن ہوئیں گی, کوئزز, اس قسم کی چیزیں, جس کا امپیکٹ آپ کے فائنل رزلٹ پہ سچ نہیں ہوئے گا بیکاز وہ تو ایک obviously ایکسٹرنل ایگزام پہ بیسڈ ہوتا ہے اے لیول رزلٹ. تو ہماری جو فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے وہ آن لائن ہوئے گی. اس کا فائدہ یہ ہوئے گا کہ فرض کریں اگر پہلے کلاس نے کوئی کوئز یا ٹیسٹ لے لیا ہوئے گا تو جب وہ لائیو کلاس میں بعد میں جائیں گے ٹیچر کے ساتھ تو ٹیچر کو پتہ ہوئے گا کہ اس سیکشن میں جس میں کوئی 20-25 بچے ان کی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کیا ہیں, تو اپنے لیکچر کو اس کے مطابق اڈاپٹ کر سکیں گے. جو ریزلٹس ہیں آپ کے, جو سمیٹیو اسیسمنٹس ہیں, وہ جو اے لیول ایگزامز ہیں, وہ تو آپ کے فزیکلی ہوئیں گے اور وہ ہم اسی طریقے سے کریں گے جو ابھی ایگزسٹ کرتا ہے کہ جو ان کے آتھرائزڈ ایگزامینیشن سینٹرز ہیں ادھر آپ جائیں گے اور ادھر آپ اپنا امتحان دیں گے. اور وہ آتھرائز ایگزامینیشن سینٹرز جو ہیں وہ عموماً بیکن ہاؤس کے اپنے اسکولز ہی ہوتے ہیں, بلکہ ہمارے ان آل آر کیسز وہ بیکن ہاؤس ہی کے اندر جائیں گے بیکاز CAIE نے وہ برٹش کاؤنسل نے ان سارے اسکولز کو ہمارے جتنے بھی اے لیول اسکولز ہیں وہ ویٹ کر کے اپروو کیا ہے. تو بیکن ہاؤس کے اسٹوڈنٹس بیکن ہاؤس کے اسکولس کے اندر ہی امتحان دیتے ہیں. جو ہوم برج کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی بیکن ہاؤس کے اسکولس کے اندر بیکن ہاؤس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ سیم ڈے سیم ٹائم پہ جا کے ایگزامز دیں گے فزیکلی, جو فائنل اے لیول ایگزامس ہیں. رائٹ. اچھا ایک مسکنسیپشن یہ بھی, سوری جی ون مور, جو ہمارے جو مڈ ٹرمز ہیں, جو ہمارے اپنے انٹرنل ایگزامز ہوتے ہیں بیکن ہاؤس میں, جو سینٹرلائز ایگزامز بیکن ہاؤس میں بھی ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی وہ بیکن ہاؤس کے اسکولس کے اندر ہی جا کے جو ہیڈ آفس پہ پیپر فارم میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے تو وہ بھی وہ اسکولس کے اندر جا کے کریں گے. صحیح, انٹرسٹنگ. اچھا ایک اور مسکنسیپشن یہ دیا جاتا ہے کہ اے لیولز وہی بچے کرتے ہیں جنہوں نے ایونچولی باہر چلے جانا ہوتا ہے. از دیٹ ٹرو؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. ان فیکٹ دیٹس ایکچولی ناٹ ٹرو ایٹ آل. ہماری ان ٹرمز آف ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس, میجورٹی آف اسٹوڈنٹس تو ہمارے پاکستان میں ہی رہتے ہیں. اب تو دیکھیں جی, پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ انٹرنیشنل پروگرامز کھل گئے ہیں. یہ ایک ادر دین دا very well known private universities in Pakistan, there's this whole breed of universities known as transnational, جو transnational education provide کر رہی ہیں. in fact وہ ہم بھی کر رہے ہیں. تو وہ فورن یونیورسٹیز کے پروگرامز ہوتے ہیں, یونیورسٹی آف لنڈن, ہم لیورپول جان مورز یونیورسٹی کے ساتھ کر رہے ہیں انڈر سیپریٹ اینٹیٹی. تو وہ بہت زیادہ بچے ان انٹرنیشنل پروگرامز میں جا رہی ہیں, لیکن جو پاکستان بیسڈ پروگرامز ہیں, اینڈ ان کے لیے اگین بیکاز وہ انٹرنیشنل پروگرامز ہیں تو جو اور عموماً ان پروگرامز میں زیادہ اے لیول والے بچے جاتے ہیں بیکاز اگین دے آر مور اکسٹم ٹو دیٹ وے آف لرننگ اینڈ تھنکنگ. تو اب تو پاکستان کے اندر بھی بہت انٹرنیشنل یونیورسٹی آپشنز موجود ہیں, اور نمبر وائز تو جو اے لیولز بھی بچے کرتے ہیں موسٹ آف دیم آر ان پاکستان. تو بالکل آئی تھنک وہ ایک شاید مسکنسیپشن ہوئے گی, بٹ ان ایکچوئل فیکٹ دیٹس ناٹ دا کیس. اچھا یہ بتائیے کہ
جو سب سے امپورٹنٹ کوشچن جو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر پیرنٹ کی اور ہر اسٹوڈنٹ کی بھی ظاہر ہے یہ کنسرن ہوتا ہے کہ ایونچولی دے ہیو ٹو ہیو اے ساؤنڈ کیریئر, اور ان کی اپروچ بھی یہی ہوتی ہے کہ بھائی ہم یہ پڑھیں گے اینڈ دس از گوئنگ ٹو لیڈ اس انٹو اے پرٹیکولر کیریئر. سو ڈو یو تھنک ہوم برج کا جو ہائبرڈ لیول جو میتھڈالوجی ہے اٹ از گوئنگ ٹو land students in good jobs and in good careers? Yeah, I absolutely, I really do. I think there's so much happening in terms of, the transition of education to more and more online, more hybrid education. Even brick and mortar ke andar wo ek flipped classroom wala model aa raha hai where you do a lot of the preparation at home and then, you come to school for the discussion and the more interactive parts of learning. I think the world has become very, very open to online education, particularly post-COVID to bahut zyada. Aapki jo career trajectory hai, that's going to be largely determined by, aapke jo undergrad or postgraduate results hoenge. اور جہاں تک آپ کی یونیورسٹی ایکسیپٹنسز ہیں, ایز آئی سیڈ, اس پروگرام کا جو ریگر ہے, جو کورس کوریج ہے, اٹ از ایز انٹینس ایز اے نارمل بیکن ہاؤس اسکول. آپ سارا آپ کانٹینٹ سارا وہی کور کریں گے, کریڈٹس آپ کو اتنے ہی ملیں گے. جو انفیکٹ جو ٹیچرس کی کوالٹی ہے وہ بہت اچھی ہے, بیکاز جو ریکارڈیڈ لیکچرس کے لیے تو ہم نے بیکن ہاؤس کے سب سے اچھے ٹیچر سلیکٹ کیے ہیں, بیکاز آبویسلی جب ہم نے ایک بینک بنانا ہے اور ریکارڈیڈ لیکچرس, تو وی ول چوز ایبسلیٹلی دا بیسٹ ٹیچرز. وہ بڑے ایک ڈائنامک لیکچرز ہیں, اٹس ناٹ جسٹ ٹاکنگ ہیڈ. اس کے اندر ہم نے ریکارڈنگ اسٹوڈیو کے ساتھ کلیبریٹ کر کے ود animations and not like cartoony animations but like animations and which actually reinforce the content being taught. So very dynamic, interesting videos hain. So the course coverage is the same. جو ہمارے لائف کلاس ٹیچرز ہیں, سبجیکٹ ٹیچرز ہیں, they're also excellent beacon house teachers again, because we can get the best teachers and then use them across the country without having geographical boundaries. تو human resource میں تو باقاعدہ ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے. We can make sure that we have the best people available. We're absolutely certain کہ جو university placements ہیں, and again the program is endorsed by Cambridge themselves, so they would not ever endorse a program جس کے اندر بچوں کو وہی کوالٹی نہیں ملے گی جو brick and mortar میں ملتی ہے. تو I think جو یونیورسٹی ایڈمیشنز ہیں, ہمیں پوری امید ہے کہ they will qualitatively be the same as بیکن ہاؤس, مطلب کہ اسی کوالٹی آف یونیورسٹی میں بچوں کو ایڈمیشن ملے گی. once they get into a quality university, then of course ہم کانفیڈنٹ ہیں that we'll have given them the skill set. ہم ان کو ریسرچ اسکل سکھائیں گے, انالیٹیکل اسکل سکھائیں گے جو پروگرام میں انہیرنٹ ہیں. ہم بچوں کو آن لائن فارمیٹ میں ہم بچوں کو انکریج کریں کہ وہ ڈبیٹس, ماڈل یونائٹیڈ نیشنز, اس قسم کی چیزیں کریں جن کے اندر پبلک اسپیکنگ اور کانورسیشن اینڈ لاجیکل آرگیومنٹس بنانی بھی وہ ذرا سیکھیں. تو جو انشاءاللہ جو بچہ جب یونیورسٹی جائے گا, یونیورسٹی کے لیے تیار ہوئے گا آفٹر ہوم برج, اس میں اور بیکن ہاؤس کے brick and mortar بچے میں کوئی فرق نہیں ہوئے گا. اس کے بعد obviously یونیورسٹی کے اندر جو بچے کا سکسیس ہے, it requires a lot of hard work and dedication. And I think after that the career prospects will be absolutely the same. I mean, having said that, I think future ke andar even a lot of undergraduate education is going to move to the hybrid or fully online format. وہ already ہونا شروع ہو گیا ہے. تو یہ چیز فیوچر میں کم نہیں ہوئے گی, یہ صرف زیادہ ہوئے گی, اور دنیا کی بھی ایکسیپٹنس جو ہے اس چیز کی وہ زیادہ ہو جائے گی. اب دیکھیں ایک زمانے میں ایون ورک آن لائن کو دیکھیں, ایک زمانے میں عجیب لگتا تھا کہ آن لائن میٹنگس کریں. اب تو مجھے عجیب لگتا ہے کہ میں میری فزیکل میٹنگس کسی کے ساتھ ہوں, سو یوز ٹو ڈوئنگ میٹنگز آن لائن. سو دیر از بین اے کوانٹم شفٹ in the way people work, in the way they interact with each other, communicate and learn. اور یہ ٹرانزیشن جاری رہے گی, یہ ایک ٹرانزینٹ چیز نہیں ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی کے آئی تھنک کچھ انہیرنٹ ایڈوانٹیجز ہیں, کاسٹ, فلیکسیبلٹی, ایکسیسیبلٹی, بنچ آف ادر تھنگس جو کہ ہمیشہ رہیں گے, اور فار سرٹن پیپل دیٹ ول آلویز میک سینس.
اینڈ آئی تھنک اٹ ول گرو اینڈ آئی تھنک ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں جو آپ جاب کر رہے ہوئیں گے وہ آپ شاید آفس میں نہیں کر رہے ہوئیں. یہ بھی تو ایک چیز سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ جو آپ جاب کر رہے ہوں گے. اب میں نے ابھی ریسنٹلی پڑھا تھا کہ ایپل کا ایک بہت سینئر بندہ ہے, I can't remember which position he was in, but he resigned because Apple wasn't letting him work from home. تو اب سلیکان ویلی کے اندر جو ٹاپ کمپنیز ہیں, گوگل, ایپل, ان کی اس چیز پہ کمپٹیشن ہونی شروع ہو گئی ہے. جن کی ورک فرام ہوم پالیسیز زیادہ اچھی ہیں وہ بہتر ٹیلنٹ ریکروٹ کر سکتے ہیں. اینڈ اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ لوگ گھر پہ بیٹھ کے کچھ کر نہیں رہے. آپ کو پتہ ہے ادھر ڈیلیوریبلس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. تو اب تو اکثر جو آپ کے جابز ہیں اور سب سے دنیا کے جو ٹاپ ٹیک جابز, اے آئی ریسرچ, اس قسم کی چیزیں یہ ٹیمز ریموٹلی کر رہی ہیں. کوئی بندہ کریبین میں بیچ پہ بیٹھا ہوا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی پروگرامنگ کر رہا ہے کہ اپنی ٹیم کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے گا. تو اب تو آپ کی جاب مارکیٹ بھی چینج ہو رہی ہے. تو آئی تھنک going into the future, this is the program for the future really. ناصر صاحب یہ بتائیے کہ کتنے سٹیز میں ہوم برج کی اویلیبل ہے؟ لیکن جی of course because of the type of platform it is, it's تقریباً it covers most of Pakistan. اس کے اندر صرف یہ ہے کہ جو اس کا فزیکل, کیونکہ ایک جو ورچوئل کمپوننٹ ہے وہ تو آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں دنیا میں لٹرلی, لیکن کیونکہ یہ ہائبرڈ پروگرام ہے اس کا ایک فزیکل کمپوننٹ بھی ہے جو اس کا ایک بہت انٹیگرل کمپوننٹ ہے. وہ ہم نے ابھی بیکن ہاؤس کے 16 کیمپسز کے اندر اویلیبل کیا ہے, جہاں سے ہمیں لگ رہا تھا کہ زیادہ بچے ان ایریا سے آئیں گے. لیکن آئی تھنک اس کے اندر ایک چیز یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیونکہ صرف آپ کو مہینے میں 2 دفعہ جانا پڑے گا فزیکل اسکول, تو اگر تھوڑے سے لوگ اسکول سے دور بھی ہیں تو وہ اس پروگرام کو کنسیڈر کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ڈیلی کمیوٹ آپ کا نہیں ہوئے گا, یہ آپ نے مہینے میں 2 دفعہ کرنا ہوئے گا. تو ویسے بھی دیکھا جائے تو جو 16 اسکول ہیں وہ سارے مین شہروں کے اندر ہی ہیں, اور ایون جو سارٹ آف لائک تھوڑے سے چھوٹے شہر ہیں وہ ہم نے کور کیے ہوئے ہیں. لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کہ جو سراؤنڈنگ ایریاز ان کے ہیں وہ بھی ان کو ان اسکولس ہوپ فلی ان کو ایکسیس کر سکیں گے, کیونکہ اگر آپ وہ مہینے میں اگر آپ 40-45 منٹ بھی لے لیں گوئنگ اینڈ کمنگ, گوئنگ ٹو اسکول ٹوائس اے منتھ, تو آئی تھنک اٹ شوڈنٹ بی سو مچ. تو آئی ایم ہوپنگ کہ اس پروگرام کے لیے جو اس اسکول کا جو ایریا ہوئے گا جہاں وہ سروس دے سکے گا وہ سب بڑا ہوئے گا اس پروگرام کے لیے. تو وی ہوپنگ ٹو کور موسٹ آف پاکستان. اینڈ آلسو اگر کوئی ایسا علاقہ ہوا جہاں بہت انٹرسٹ ہمیں محسوس ہوئے گا, جہاں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوئے گی, اور ادھر ہمارا اسکول ہے لیکن ہم نے اس اسکول کو ابھی تک اس پروگرام کے لیے ایکٹیویٹ نہیں کیا, تو وہ ہم اس کو کر سکتے ہیں. وہ ایکچولی دا ریزن وی کانٹ ڈو اٹ ایوری ویئر از کہ کچھ ہمیں اے لیولس کے لیے لیب ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑا تھا کہ اے لیول لیبز ہمارے پاس کہاں ہیں. لیکن اگر ہمارا کوئی ایریا ہے جہاں فرض کریں لوگ بہت انٹرسٹیڈ ہیں, ادھر اگر اے لیول لیب اس ٹائم پہ نہیں ہے بٹ اگر انٹرسٹ لیول ہے تو دیر از اے چانس دیٹ وی کین ایون دس ایئر دین گرو اٹ ان ٹو دیٹ سٹی. تو 16 شہروں میں تو آلریڈی ہے, لیکن ہم نے یہ ایک آپشن اپنے لیے رکھی ہوئی ہے کہ اگر ہم مزید شہروں میں اس کو لے کے جانا چاہیں تو ہم کر سکیں گے. جی صحیح. اچھا, ایک اور چیز ود ریگارڈس ٹو آن لائن ایجوکیشن جو ایک بہت بڑا کنسرن آتا ہے وہ آتا ہے ڈسپلن کا. So how is Homebridge going to address to that problem? No, absolutely. This is something that parents کے لیے تو ایک prime concern تھا, and I think اس کے اندر وہی ہے کہ حالانکہ it's an online program, اس کے اندر ایک لائف کمپوننٹ بہت اسٹرانگ ہے. اب جب آپ کی obviously فزیکل کلاسز, جب آپ کی لائیو کلاسز ہونی ہوئیں گی, وہ چاہے آپ اسکول میں ہیں یا گھر پہ آپ کو ادھر بیٹھنا ہوئے گا, اور ان لائیو کلاسز میں obviously بچوں کی اٹینڈنس بھی لی جائے گی اور ان کو مانیٹر کیا جائے گا, اور ہم پیرنٹس کو باقاعدہ پھر رپورٹس اور انفارمیشن بھیجیں گے ریگولر اباؤٹ کلاس پارٹیسپیشن, اٹینڈنس. اگر کوئی بھی پرابلم ہوئے گا, بچہ کوئی کلاس میں نہیں آ رہا ہوئے گا, تو یہ چیز امیڈیٹلی فلیگ ہوئے گی. تو جو اس پروگرام کا جو فزیکل جو لائیو کمپوننٹ ہے, سنکرونس کمپوننٹ, وہ تو بہت کلوزلی مانیٹر ہوئے گا. پھر باقی بچے کو جو اسائنمنٹس ہیں, کوئزز ہیں, اس قسم کی چیزیں وہ بھی ایک اسکیجول پہ کرنی ہوئیں گی. تو
there will definitely be اس کے اندر ایک اسکیجول اینڈ اسٹرکچر ہوئے گا, لیکن کچھ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی تو ہم نے انٹینشنلی بھی بلڈ ان کی ہے, جو کہ ہم ایکچولی دیکھ رہے ہیں ایز این ایڈوانٹیج کہ جو ریکارڈیڈ کلاسز ہیں ان کو دیکھنے میں بچوں کو کچھ فلیکسیبلٹی مل جائے گی. تو اسکیجول ہوئے گا, ڈسپلن ہوئے گا, لیکن تھوڑی سی فلیکسیبلٹی بھی ہوئے گی. آئی تھنک ہوپ فلی وی فاؤنڈ دا رائٹ بیلنس آف دا ٹو. ہوپفلی. اچھا ایک اور چیز بتائیں کہ کنسیڈرنگ دی اکنامک سچویشن آف پاکستان, جہاں پہ وی ہیو سین کہ انفلیشن ہیز گون آف دا روف, اور ایون گورنمنٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ وی مائٹ ریسٹرکٹ دا ورکنگ ٹو 4 days تاکہ فیول کنزمپشن کے اوپر کنٹرول ہو سکے, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کسی طرح ہم مینٹین کر سکیں. سو ان اے گریٹر اسکیم آف تھنگس, how is Homebridge contributing to those areas as well? You know, I think that whether it's education or work or anything else, to be honest, ہمارے پاس ایک ہسٹورک اپرچونٹی ہے ابھی. ایک تو پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ کی جو سچویشن ہے, اٹس in front of everyone. I think we have unless the financing program resumes, we have like just one and a half month worth of foreign exchange left for import. So I hope inshallah ye issue resolve ho jayega, but the reality is that Pakistan does have a very major debt burden, and that debt burden is going to stay for a long time, and we need a lot of foreign exchange just to pay back our debt. So whether it's education or work, I think there's a historic opportunity, to save money on fuel imports by adopting more remote technology. Agar simple سی بات ہے, نارمل اسکولنگ کے اندر آپ کو روزانہ بچے کو اسکول ڈراپ کرنا ہوتا ہے, پک کرنا ہوتا ہے, and that goes on every day. I mean, the amount of fuel that you consume in that process is huge. In fact, hum abhi we're in the process, hum kuch calculations kar rahe hain, جس کے اندر جو ہم اپنی ویب سائٹ پہ بھی لگائیں گے, جسٹ فار پیپلز انفارمیشن, کہ واٹ دی ایکسٹینٹ آف دا فیول سیونگ از. بٹ سو ناٹ اونلی از دا فیول سیونگ اے میسو سیونگ فار دی فار دا پیرنٹ آلسو, ان کے لیے بہت بڑی سیونگ ہے, بٹ اٹس اے ہیوج سیونگ فار دا کنٹری, بیکاز وہی فیول پھر آپ کو امپورٹ نہیں کرنا پڑ رہا. جب وہ فیول آپ امپورٹ نہیں کریں گے تو آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز پہ اتنا پریشر نہیں جائے گا. جب اس پہ اتنا پریشر نہیں جائے گا تو آپ کا روپی اتنا ڈیویلیو نہیں کرے گا. جب آپ کا روپی ڈیویلیو نہیں اتنا کرے گا تو اٹس گوئنگ ٹو ہیو این انورس افیکٹ آن انفلیشن, جس کو اینڈ پہ آپ ہی کو فائدہ پہنچے گا. And also climate change is also a huge climate change is a huge thing, in a country like I mean, hum to obviously, because we have very pressing issues, تو کبھی کبھی climate change کے بارے میں ہم اتنا سوچتے نہیں ہیں, but the reality is that climate change has now become an existential threat for humanity. تو جب بھی آپ fossil fuels burn کر رہے ہیں, not only are you obviously creating foreign exchange pressure on the country, but you're emitting a lot of carbon. So it's a double whammy really. So and that carbon is affecting your health. آپ کراچی میں اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے جتنا لاہور میں ہے. لاہور کے اندر تو about 3 or 4 at least 3 months of the year باہر ہی نہیں جایا جاتا. You can't go outside. It's almost impossible to breathe. So in terms of your health, in terms of your expense, I think any program which allows you to do more remotely and spend less on fuel and produce less carbon emissions, it's a huge favor to yourself, but also to the country and to the world actually. So it's this, in that sense, this program is definitely a platform and opportunity for very positive change on both fronts. So thank you, Nassir Sahab, for being here and sharing this wonderful ideas that you have. So I guess you guys enjoyed the podcast, or jaisa Nassir Sahab ne bataya ki Beacon House is coming up with a revolutionary program called Homebridge, which will literally and practically bridge a lot of homes into A-level programs. اور ظاہر ہے
بہت سارے بچوں کی خواہش ہوتی ہے, بہت سارے پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کو ایک کوالٹی ایجوکیشن فلیکسیبلٹی اور افورڈیبلٹی کے ساتھ ملے, اور وہی جو ہے آئیڈیا ہے ہوم برج کا. اینڈ آئی ہوپ یو گائز انجوائڈ. ڈسکرپشن میں سارے لنکس موجود ہیں. اف یو وانٹ ٹو نو فردر اباؤٹ دا پروگرام, لنکس آر دیر, آپ اس سے بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں. کانٹیکٹ ڈیٹیلز آر اویلیبل, اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.